الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية عدة آيات من القرآن فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ یہ مختلف سور کے آیات کے ٹکڑے ہیں جنہیں شیخ الاسلام یہاں پر ذکر کیا ہے، اور آپ کا منشا ان آیات سے اللہ جل وعلا کی صفات مثبتہ اور صفات منفیہ کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ قبل اس کے کہ میں یہ درس جدید آپ کے سامنے پیش کروں، صفت عزہ جس کا ذکر کل کے درس میں ہوا تھا، اس میں سورہ صاد کی آیت کریمہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، جو اللہ پاک کا کلام ہے، جس کو اللہ تعالی نے حکایتاً علی لسان ابلیس بیان کیا ہے، اس سے متعلقہ باتیں کی جا چکی ہیں۔ البتہ ایک بات یاد آئی فائدے کی، اور اہم ترین فوائد میں سے ایک ہے جس کا تعلق عقیدہ اور عقیدہ توحید سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی صفت عزت کی قسم کھانی جائز۔ فإن إبليس قد أقسم بقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ابلیس نے اللہ جل وعلا کی عزت کی قسم کھائی ہے اس میں، اور کتاب و سنت کے کسی نص میں انکار نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صفت عزت کی قسم جائز ہے، بلکہ اسی سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا کے
اسماء حسنہ کی، اللہ جل وعلا کی صفات علیہ کی قسم کھانی درست ہے اور جائز ہے، صحیح ہے، کوئی شک نہیں۔ دوسرا اہم ترین فائدہ یہ بھی ہوتا ہے حاصل اس آیت کریمہ سے کہ ابلیس کو اللہ جل وعلا اس کے اسماء حتیٰ کہ اس کی صفات کا علم تھا، وَلِذَلِكَ اقسم بعزت اللہ جل وعلا، اور اسی لیے اس نے اللہ جل وعلا کی عزت کی قسم کھائی، کہا اے رب تیری عزت کی قسم۔ اس سے ایک اہم ترین نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس بہتیرے فرق ضالہ ضائغہ، فرق کلامیہ صفات کے باب میں سخت ٹھوکر لگی ہے، اور فرق مراتب کے ساتھ جہمیہ جو منکر ہی تھے اور اپنے انکار و نفی صریح اور تکذیب آیات اللہ کی بنیاد پر ان کا حکم کفر کا ہے، اسی طرح سے معتزلہ جو بالعموم صفات کے منکر ہیں، اسی طرح سے اشعریہ کلابیہ ماتریدیہ جو بیشتر صفات کی تعویل کرتے ہیں، جو در حقیقت سخت قسم کی تعریف معنوی ہے، ان تمام سے ابلیس اللہ جل وعلا کی، اس کے اسماء کی، اس کے صفات کی معرفت میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ فَإِنَّ إِبْلِيسَ كَانَ عَارَفَ بِاللَّهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَبِصِفَاتِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ المعطلہ والمؤولہ کہ ان نفی و تعطیل کرنے والوں اور تعویل کرنے والوں، اسی طرح سے اس کا کہیں زیادہ تھا۔ لیکن ایک بات یاد ہے کہ ابلیس انما کان کافرا ولا شک، یہ نقطہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کفر یہ کفر ابا اور کفر استکبار تھا، جیسا کہ قرآنی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے، الا ابلیس واستکبر وکان من الکافرین۔ میں آپ کو یہاں یہ خصوصی نقطہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صفات باری تعالی اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے رب ذو الجلال والاکرام کا اسم بابرکت ہے، یہ تو ترجمہ ہے، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا کا اسم ہم متبارک ہے، اور خود رب جل وعلا ذو الجلال ہے، جلال و عظمت والا ہے اور اکرام والا ہے۔ تو ان صفات کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور تبارک و تبارک اس کا معنی ہوتا ہے دوام الخیر، کہ اللہ جل وعلا اس کا نام یہ ہے، دوام خیر والا ہے، برکتوں والا ہے، اور رب جل وعلا ذو الجلال والاکرام ہے۔ ذو الجلال کا معنی واضح ہے کہ عظمت و جلال، بڑائی، دبدبے، شان و شوکت والا، اور اکرام والا ہے، اور اکرام والا ہونے کا معنی یوں بھی ہے کہ اللہ جل وعلا ذو الاکرام ہے، رب جل وعلا ذو الاکرام ہے، کہ اس کو تمام معائب، نقائص
عیوب سے مکرم، باعزت، اعلیٰ بالا رکھا جائے گا. یکرم من جمیع نقائص والعیوب والآفات. اور اس اعتبار سے بھی اللہ جل وعلا ذو الاکرام ہے کہ هو الذی یکرم عبادہ المؤمنین الصالحین کہ وہ اپنے صالح متقی نیک بندوں کو کرتا ہے عزت. وہی بخشتا ہے. یہاں پر میں سامعین کرام اور اگر طلبہ جو میرا درس سنتے ہوں چاہے فوری لائیو طور پر یا بعد میں انہیں سننے کا موقع میسر ہوتا ہو، انہیں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کتاب کے نصوص کی مطابقت میرے درس کے حوالے سے کر رہے ہوں یا اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اس کو آپ دیکھیں پڑھیں تو وقد دخل فی هذه الجملہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اب تک ایک سورہ ذکر کی ہے، ایک اعظم آیا فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ذکر کی ہے، اور اس کے بعد متعدد آیات کے ٹکڑے ذکر کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ جل وعلا کی صفات ذاتیہ، صفات فعل اختیاریہ وغیرہ کو بیان کیا ہے، اور ان صفات کو بیان کیا ہے کہ جن میں اللہ جل وعلا کے لیے ان اوصاف جلال و کمال و جمال کا اثبات ہوتا ہے، یعنی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تک. کہ اگر آیات کا آپ پھر سے مراجعہ کریں، ہم مراجعہ کریں تو ہم پر یہ بات آیا ہوگی کہ ان میں اللہ جل وعلا کے صفات مثبتہ کا ذکر ہے. اور پھر یہی آپ کو پلٹ کر کے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وہ عبارت بھی یاد دلاتا ہوں جو انہوں نے اپنے اصول و منہج عقیدہ ایمان باسماء اللہ و صفاتہ کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. میں ملخص عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ جل وعلا نے اپنے صفات کے اندر، اپنے صفات کے اندر، ان اوصاف کے اندر جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اثبات و نفی میں جمع کیا ہے. جہاں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ جل وعلا کی صفات کی ایک تقسیم یہ ہے کہ اس کی کچھ صفتیں صفات مثبتہ کہلاتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے صفات کو اپنے لیے ثابت کیا، جیسے الرحمن الرحیم، وہ الغفور الرحیم، ان اللہ کان غفورا رحیما، ان اللہ کان عزیزا حکیما کہتے جائیے آپ. تو یہ صفات مثبتہ پر مشتمل نصوص کتاب اللہ. اور دوسری قسم صفات کی صفات منفیہ ہے، اور اسی کو صفات سلبیہ بھی کہا. اور علماء نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ دونوں کو چاہے صفات منفیہ کہیں، صفات النفی کہیں، صفات سلب کہیں، صفات سلبیہ کہیں، ایک ہی بات ہے. اور وہ صفات ان کی مثال ہے جیسے لم یکن لہ کفوا احد، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ یعنی وہ نصوص کہ جن میں اللہ تعالی نے اپنی بعض اوصاف کی نفی کی ہے، جیسے کہ وما انا بظلام للعبید وغیرہ جیسی آیات ہیں. کہ مثلا سورہ قاف کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے سے ظلم نفی کی ہے،
اس کو صفت منفی کہا جاتا ہے۔ قل هو اللہ سے لے کر کے اور اب تک اساسی اور بنیادی طور پر اللہ تعالی کی صفات مثبتہ کا بیان تھا، اور وہ آیات لائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ جن میں صفات مثبتہ کا بیان رہا، جیسے کہ صفات ذاتیہ کی میں مثال دے کر کے یاد دیتا ہوں کہ کتاب سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مثلا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، اللہ تعالیٰ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے، اللہ محبت کرتا ہے، کہتے جائیے جو دروس ہو چکے ہیں ان میں صفات مثبتہ کا ذکر ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام کے بعد کی آیات اور کئی آیات آئیں گی، ان میں سے 4 کو میں نے آج ذکر کیا ہے، مثلا لم یکن لہ کفوا احد، یا هل تعلم له سمیہ، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ ان آیات میں اللہ تعالی کی صفات منفیہ حامی انکاری کہلاتا ہے کہ یہ حل جو نافیہ ہے اور استفہامیہ ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اور اس استفہام کو بلاغت کے اسلوب میں استفہام انکار کہا جاتا ہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا کوئی سمیع نہیں ہے، اور سمیع کی جہاں تک معنی کی بات ہے تو سمیع کے معنی مقابلہ کرنے والا، برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا۔ تو آیت کریمہ میں گویا اس امر کا بیان ہے کہ اللہ جل وعلا کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی مسامی، مقابل، مناوی، اس کا ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فَنَفَى اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَن يَكُونَ لَهُ سَمِيًّا أي مساميا ومناويا أو مقابلا۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص کی آیت کا ٹکڑا ذکر کیا، صاف واضح ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جل وعلا کا کوئی کفو نہیں ہے، اور سورہ اخلاص کی تشریح و تفسیر اور اس سے مستفاد اسماء و صفات کا ذکر ماضی کے دروس میں ہو چکا ہے۔ مقصود یہاں بتانا ہے کہ گویا اللہ جل وعلا کی ایک صفت منفیہ ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ ہی کی دونوں آیت للہ اندادا وانتم تعلمون اور اس کے بعد والی آیت، اور اس کا ماحصل درس سے متعلق یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا کوئی ند نہیں ہے، اور ند کے معنی ہوتے ہیں مقابل، ہمسر، اور اسی کا مناوی اور کرنے والا، برابری کرنے والا۔ تو قرآنی آیت سے، دونوں ہی آیتوں سے بنیادی طور پر یہ بات بتلانی مقصود ہے کہ اللہ جل وعلا کا کوئی ند نہیں ہے۔ اور اس طرح سے یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ جہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کی کچھ صفات منفی ہیں جن کا بیان ان آیتوں میں ہے، وہاں پر یہی اصل قاعدہ ہمیں ایک طالب علم کی حیثیت سے جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ قاعدہ مدلل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی ہی نے خود اپنے کلام میں اپنے صفات کو مثبت منفی دونوں ذکر کیا ہے، ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، قاعدہ میں یہ بات البتہ ضرور استقراء اور تتبع سے شامل ہے، اور جس کو ہمیں ماننا چاہیے وہ یہ کہ کتاب اللہ کی نصوص میں، سنت رسول اللہ میں بھی مجموعی طور پر گویا شریعت میں اللہ جل وعلا کی صفات مثبتہ زیادہ ہیں، صفات منفیہ کم ہیں۔ تیسری بات جس کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جب ہم صفات منفیہ والی بات کرتے ہیں
تو ہمیں ایک چیز معلوم ہونی چاہیے اور ایک قاعدہ کہ اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کے نزدیک صفات کے باب میں اس بات مفصل اور نفی مجمل ہوتا ہے. جیسے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیسا کمثلہ شیء میں جو نفی ہے وہ مجمل نفی ہے، اور وہو السمیع البصیر کے اندر جو اس بات اسماء و اس بات صفات وہ مفصل ہے. تو یہ قاعدہ ہے زبردست قواعد صفات کا کہ عندنا نحن اہل السنہ والجماعہ یکون الاثبات مفصلا والنفی مجملا. ہمارے سنت والجماعت کے نزدیک صفات کے باب میں صفات مثبتہ مفصل ہوا کرتے ہیں اور صفات منفیہ میں اجمال ہوتا ہے. چوتھا نکتہ جو بہت اہم ترین ہے اور جس کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، ذکر کیا جا چکا ہے اور واضح کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور اس کی یاد دہانی مقصود ہے یہ کہ صفاتی باری تعالیٰ کے باب میں نفی سے مقصود نفی محض نہیں ہوتا ہے. صرف نفی نہیں، اس لیے کہ صرف نفی یہ کمال کی بات ہے ہی نہیں. جیسا کہ پر آپ کو بتائیں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ قبیلۃ لا یقدرون بذمۃ ولا یظلمون الناس حبۃ خردل. یہ قبیلے کی مذمت کر رہا ہے شاعر، اور شاعر یوں کہہ رہا ہے یہ چھوٹا سا قبیلہ کہ جو عہد و پیمان کی خلاف ورزی، عہد و میثاق کی غداری نہیں کر سکتا ہے، اور وہ قبیلہ ایسا ہے کہ اس کے لوگ عام لوگوں پر کسی بھی پر کوئی ظلم نہیں کرتے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے ناتما ہیں، اتنے ہیٹ ہیں کہ وہ نہ غدر کرتے ہیں نہ ظلم کرتے ہیں. لأنهم ضعفاء، اس لیے کہ وہ کمزور ہیں. لا يستطيعون ان يقدروا بالذمة ولا يستطيعون ان يظلموا الناس، کہ ان کے اندر سخت ہی نہیں. اسی لیے یہ نتیجہ کے طور پر بات سامنے آنی چاہیے کہ نفی یہ تعریف، مدح، منقبت، کمال کی بات نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اور جبکہ اللہ جل وعلا کے لیے تمامی اوصاف کمال کے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ ذہن نشین کیجیے کہ تمام صفات باری تعالی، خواہ وہ صفات مثبتہ ہو یا صفات منفیہ ہو، سب صفات کمال ہیں. تو سوال یہ ہے کہ نفی جو اللہ جل وعلا کی صفات کی بابت ہے وہ بھی کمال کا ہے، اور وہ کمال اس طور پر کہ نفی سے مراد صرف نفی نہیں ہے بلکہ جس وصف کی اللہ تعالیٰ نے خود سے نفی کی ہے اس کے عکس کا، اس کے الٹ کا کمال ثابت کرنا ہی اصلاً مقصود ہوتا ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے بار بار بتائی، چاہے وہ قل هو اللہ کی تشریح میں یا آیت الکرسی کی تشریح میں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے سنا اور نوم کی جو نفی کی ہے، یاد رہے کہ اس کا مقصود صرف نفی نہیں ہے بلکہ نفی کے ساتھ بنیادی طور پر نقص کے الٹ کمال کا اس بات ہے، اور وہ ہے کمال حیات، کمال قیومیت کا اس بات. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اے لکمال حیاتہ وکمال قیومیتہ ولکمال اوصافہ. ایسے ہی وما انا بظلام للعبید، اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ کمال عدل کے ناطے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا یا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. لم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ احدیت اور صمدیت اور الوہیت، ربوبیت آخری اور تمام گویا صفات کمال میں اللہ جل وعلا کامل ہے.
हल तालमु लहु समिया, हाँ उसके लिए समी जानते हो, यानी उसका कोई समी नहीं है, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है, वो तन्हा है और समद है और काबिल इबादत उसी की जात है इला आखिरी। उन तमाम औसाफ कमाल में वो इतना कामिल है कि उसका कोई मुकाबला और कोई बराबरी करने वाला हो ही नहीं सकता है। तो गोया ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अन्नफ़्यु फ़ी सिफ़ातिल्लाहि जल्ल व अला ला यकूनुल मुरादु अन्नफ़्युल महज़, खाली नफ़ी महज़ नहीं होता है, बल फ़ीह इस्बातु कमाली ज़िद्द हाज़िही अस्सिफ़ा अल मनफ़िया, इस मनफी सिफत के उलट और अक्स का कमाल और तमाम औसाफ का कमाल साबित करना मकसूद होता है। और ये बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने मुतअद्दिद मकामात पर वज़ाहत के साथ बयान की है, और यहाँ ये बात हमें याद रखनी चाहिए। बकिया दर्स से मुताल्लिक़ा बातें, फ़वाइद व निकात पर मुश्तमिल कल के दर्स में बयान की जाएंगी। वसल्लल्लाहु अलैहि